جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سرحدیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ ملک کی علاقائی حدود کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہاں سے دوسرا ملک شروع ہوتا ہے، اور اس ملک کو اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بغیر حکم کے نکال دیا جائے۔ اس ملک میں تمام ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے افواج تیار کی جاتی ہے۔ کچھ قوتیں ملک میں جرائم کے خاتمے کے لیے موجود ہیں، مثال کے طور پر پولیس وغیرہ، جو اندرونی معاملات کو سنبھالتا ہے، جبکہ کچھ فورسز سرحدوں پر تعینات ہیں اور دشمن کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ ملک کے اندر کی قوتیں علاقائی حدود سے باخبر ہوں تب بھی ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر سرحدوں پر قائم افواج کو لاپرواہی کا علم ہو تو عین ممکن ہے کہ دشمن ان کی لاپرواہی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کرے، جس کی وجہ سے لاپرواہ ملک کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سی قوتیں ہیں، اور یہ قوتیں اس طرح اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کمانڈوز کی فورس کے نام سے مشہور ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ کمانڈو فورس کیا ہے؟ کمانڈو بننے کے لیے کتنے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کمانڈو کتے کے منہ سے ہڈی کیوں چھینتے ہیں؟ دل دہلا دینے والی تربیت کے بعد ایک کمانڈو وجود میں آتا ہے۔ پاکستانی کمانڈوز جن کی بہادری کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو فخر ہے، آج ہم آپ کو ان پاکستانی ببر شیر کمانڈوز کی تربیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ کمانڈو بننے کے لیے کتنے مشکل راستے طے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک چھوڑے بغیر دیکھیں۔ تو آئیے موضوع کو ٹھیک سے شروع کرتے ہیں۔ کمانڈو فورس نظیر گڑومی پاک فوج کی تمام فورسز میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس فورس کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس فورس کا ہر سپاہی دوسری افواج کے سپاہیوں سے زیادہ طاقتور اور بے مثال ہے۔ اس فورس کو پاکستان میں SSG کہا جاتا ہے۔ فوج کی تربیت مکمل ہونے کے بعد فوج کے کچھ سپاہیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی مہارت دوسرے سپاہیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ان سپاہیوں کو SSG کمانڈوز کے طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تربیت تمام قوتوں کی تربیت سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ مشکل ٹریننگ کرنے کے بعد اسے فوج کا سپاہی کمانڈو کہا جاتا ہے، اور پھر ان کمانڈوز کو خفیہ مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھیج کر معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ ان کمانڈوز کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ ان کمانڈوز کو وہ تمام الفاظ سکھائے جاتے ہیں جو دوسرے ممالک کے لوگ بولتے ہیں تاکہ کمانڈوز اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل سکیں اور مطلوبہ معلومات اکٹھی کر کے بحفاظت اپنے ملک واپس جائیں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ SSG میں کیسے شامل ہونا ہے؟ سب سے پہلے SSG میں شامل ہونے کے لیے سپاہی ہونا ضروری ہے، اور فوج میں شمولیت کا تجربہ کم از کم 5 سال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ فوج میں ہوں، صرف فوج میں ملازم ہونا ضروری ہے۔ آج کل 2 سے 3 سال کا سپاہی بھی SSG کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی مرضی سے SSG میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس فورس میں ہر سپاہی کو نہیں لیا جا سکتا، اور جب اس فورس کی وردی آتی ہے تو اس فورس کے نمائندے خود فوج کا دورہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اچھے کام کرنے والے سپاہی پیش کرتے ہیں۔ اس فورس میں شامل ہونے سے پہلے آپ کو اسے مسترد کرنے کا حق ہے، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کی تربیت شروع کر دی جائے گی، کیونکہ یہ فورس کوئی عام قوت نہیں ہے۔ ہر کوئی اس تربیت کو مکمل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ پردیس میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے اس ٹریننگ کے دوران آپ کو سب سے مشکل کام دیا جائے گا، اور یہ کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے ابتدائی مراحل آسان ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فٹنس ٹیسٹ ہے جو ہر فوجی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پش اپس اور سیٹ اپس کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوڑنے کی رفتار کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نادی گرامی میڈیکل پاس کرتے ہیں تو آپ کو خیبر پختونخوا میں SSG ٹریننگ سینٹر بھیج دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے، جب آپ گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ کا سامان آپ سے چھین لیا جائے گا
اور زمین پر کرتب بازی کی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اب کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور اس سے آگے کا منظر آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اگر آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں اور آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو آپ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ اسی لیے آفر لیٹر پر دستخط کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا آپ کی ہڈیاں یہ سب برداشت کرنے کے قابل ہیں یا نہیں، جو ہر مشکل کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اس تربیت کا ایک ایسا وقت ہے جب آپ کو بوری میں ڈال کر لاٹھیوں اور لاٹھیوں سے مارا جائے گا، اور اس وقت تمہارے منہ سے اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر کچھ اور نکلتا ہے تو دوبارہ گنتی شروع کر دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ بے ہوش نہیں ہو جاتے۔ خاموش رہ کر برداشت کر لیں تو کچھ رحم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دشمن ملک میں پکڑے گئے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، یعنی اب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو مارنا پڑے تو ملک کی بقا کے لیے دشمن کی پٹائی برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی برداشت کی قوت مار پیٹ کر انتہا تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اب دشمن کے سامنے کبھی منہ نہیں کھول سکتے۔ دشمن کو مارنے اور اذیت دینے کے طریقے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ پیارے دوستو، اپنے ہندوستانی فلموں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کے لیے جاسوسوں کا امتحان کس عروج پر ہوتا ہے۔ تربیت میں مار کھانے کے بعد آپ کو پیراشوٹ اسکول لے جایا جاتا ہے، جہاں آپ کو 2-3 دن تک جہاز کے اوپر سے نیچے تک کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور پھر اچانک آپ کو پیراشوٹ دیا جاتا ہے اور جہاز سے نیچے کودنے کو کہا جاتا ہے، اور اس وقت تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو مناظر آپ جہاز میں دیکھ رہے ہیں اگلے دن آپ کو انہی مناظر میں وہاں سے چھلانگ لگانی ہوگی، اور یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔ لیکن اب تک اس ٹریننگ میں شامل کوئی فوجی جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا۔ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پیراشوٹ کب کھولنا ہے اور اپنے خوف کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کراٹے بھی سکھائے جاتے ہیں، اور ٹریننگ سینٹر سے پشاور تک پیدل سفر بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کو 30 کلو وزن کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کو ایک انتہائی خوفناک نظر آنے والے کتے کے منہ سے ہڈی چھیننی پڑتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آخری مراحل میں ایک نقشہ دیا جاتا ہے، اور اس جگہ کو نشان زد کیا جاتا ہے جہاں آپ کو نقشے کی مدد سے پہنچنا ہے، اور پھر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے اکیلے ہی واپس آنا ہے۔ اگرچہ آپ کو مسلسل دیکھا جا رہا ہے لیکن آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد کچھ کلاسز ہوتی ہیں، اور ان کو پاس کرنے کے بعد آپ کو کمانڈو کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی فلموں میں دکھائے جانے والے کمانڈوز کو لیپو کمانڈو کہا جاتا ہے، یعنی نہ کام کا نہ شیشے کا بلکہ دشمن کے غلہ کا، کیونکہ اصل کمانڈوز صرف پاکستان میں ہے۔ کیونکہ اگر ہم دنیا کی مضبوط ترین افواج کی بات کریں تو وہ SSG کمانڈو فورس ہے۔ ہمارے لاتعداد کمانڈوز بھارت گئے اور وہاں انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ بھارتی ابھی تک سر پکڑے ہوئے ہیں۔ آخر مسلمان اتنے تیز اور تیز کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنی فتح کا نشان چھوڑ کر واپس آتے ہیں، اور ہم نے ہندوستان میں ہر بار ایسا کیا ہے۔ ہندوستان کے لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بہادر کمانڈوز ہیں، اور ہمیں ہر لمحہ اور ہر لمحہ اپنی فوج پر فخر ہے۔ تو آئیے مل کر ایک نعرہ لگائیں، پاکستان پائندہ باد۔ جی پیارے دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔